اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیرت المہدی کے حوالے چل رہے ہیں سلسلہ وار، اور اب تک جلد دوم کے اور حصہ چہارم کے جو ہے وہ حوالے ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور ابھی یہ جاری ہیں مزید، اور آج بھی ان کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ تو وقت ضائع کیے بغیر سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے حوالے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج مرزا قادیانی کی زندگی کا کون سا حصہ جو ہے وہ اس کے حوالے کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو آج کا جو پہلا حوالہ ہے وہ ہے سیرت المہدی کی جلد دوم حصہ چہارم ہے، اور صفحہ نمبر ہے 110، اور یہاں پہ حوالے کا جو کہانی کا نمبر ہے وہ ہے 1141۔ منشی ظفر احمد کپور تھلوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ میر عباس علی صاحب لدھیانوی بہت پرانے متقد تھے۔ وہ حضرت صاحب سے اصلاح صوفیہ میں معنی دریافت کرتے رہتے تھے اور تصوف کے مسائل پوچھتے تھے۔ اس بارے میں حضرت صاحب نے کئی مبسوط خطوط ان کو لکھے، اور جو ایک کتاب میں انہوں نے نقل کر رکھے تھے، اور بہت سی معلومات ان خطوط میں تھی، گویا تصوف کا نچوڑ تھا۔ میر عباس علی صاحب کا قول تھا، انہوں نے بے وضو کوئی خط نقل نہیں کیا۔ حضرت صاحب نے براہین احمدیہ کے بہت سے نسخے میر صاحب کو بھیجے تھے اور لکھا تھا کہ یہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہے، آپ اپنے دوستوں کو دے سکتے ہیں۔ چونکہ میرا ان سے پرانا تعلق تھا، میں ان سے وہ خطوط والی کتاب دیکھنے کو لے آیا۔ ابھی وہ کتاب میرے پاس ہی تھی کہ میر صاحب مرتد ہو گئے۔ اس کے بعد کتاب مذکور کا انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا، میں نے نہ بھیجی۔ پھر انہوں نے حضرت صاحب سے میری شکایت کی کہ کتاب نہیں دیتا۔ حضرت صاحب نے مجھے لکھا کہ آپ ان کی کتاب ان کو واپس کر دیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر دوبارہ میر صاحب نے شکایت کی اور مجھے دوبارہ حضور نے لکھا، ان دنوں اس ارتداد کی وجہ سے الہام اصلها ثابت و فرعها فی السماء پر مخالفین بہت اعتراض کرتے تھے، اور میں قادیان گیا۔ مولوی عبداللہ سنوری صاحب کی موجودگی میں حضور نے مجھے کہا کہ آپ ان کی کتاب کیوں نہیں دیتے؟ مولوی عبداللہ مرحوم نے عرض کی کہ حضور کی ضمانت پر تو اس نے کتاب نہیں دی تھی۔ بعض دفعہ عبداللہ سنوری صاحب اور میں اور حضرت صاحب سے اس طرح بے تکلف باتیں کر لیا کرتے تھے جس طرح دوست سے کر لیتا ہے، اور حضور ہنستے رہتے۔ میں نے عرض کی کہ اتنا ذخیرہ عرفان و معرفت اس کتاب کے اندر ہے، میں کس طرح اسے واپس کر دوں؟ حضور نے کہا کہ واپس کرنی چاہیے، آپ جانے وہ جانے۔ اس کے بعد میں کپور تھلہ آیا۔ ایک دن وہ کتاب میں دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک خط عباس علی کے نام حضرت صاحب کا عباس علی کے قلم سے نقل کردہ موجود تھا، جس میں لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کسی وقت مرتد ہو جائیں گے، آپ کثرت سے توبہ استغفار کریں اور مجھ سے ملاقات کرے۔ جب یہ خط میں نے پڑھا تو میں فوراً قادیان چلا گیا اور حضور کے سامنے وہ عبارت نقل کردہ عباس علی پیش کی۔ فرمایا یہی سر تھا جو کتاب واپس نہیں کرتے تھے۔ پھر وہ کتاب شیخ یعقوب علی صاحب نے مجھ سے لے لی۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، پہلی بات تو دیکھیے کہ یہ جو مرزا قادیانی ہے وہ اپنے چیلو چمچوں کو کیا تعلیم دے رہا ہے، کہ ایک جو ہے وہ کتاب لی، اس بندے کی کتاب تھی، بے شک اس میں جس کے خطوط تھے مرزا قادیانی کے تھے یا اس کے کسی باپ دادے کے، جس کے بھی تھے، لیکن کتاب جو ملکیت تھی وہ اس بندے کی تھی، اور یہ ایک امانت ہوتی جب کسی سے کوئی چیز لی جائے، بے شک وہ چیز بہت حقیر ہو، کاغذ کا ٹکڑا ہی ہو، لیکن وہ امانت کے طور پہ ہوتی ہے اور اس کو واپس کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ مرزا قادیانی خود تو چور چکار تھا ہی، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی دیکھیں ایک عام سی چیز کے اوپر ان کی ذہنیت پتہ چلتی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اس کو کہ کتاب وہ جب بندے نے واپس مانگی تو کہہ رہا ہے کہ جو چیلا ہے وہ تو نہیں دے رہا تھا آگے سے مرزا قادیانی کو۔ جب اس نے لکھا تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ دے دو نا کتاب، تو ایک اور جو مرزا قادیانی کا چیلا تھا وہ آگے سے مرزا قادیانی کو جو ہے یہ جگت مارتے ہوئے کہا کہ اس کی ضمانت پہ تھوڑی اس نے کتاب دی، یعنی اب یہ عزت تھی۔ اور بریکٹ میں لکھ رہا ہے کہ وہ عبداللہ سنوری اور میں حضرت صاحب سے، یعنی اسی طرح، اب صاحب تو نہیں لکھا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح حضرت صاحب کو بے عزت کیا کرتے تھے، اور آگے سے حضرت صاحب جو ہے وہ سن کے مسکرایا کرتے تھے۔ یعنی یہ دونوں جو ہیں وہ
مرزا قادیانی کو منہ پہ کوئی بات مار دیتے تھے اور وہ جو ہے بیٹھ کے سنتا رہتا، کیونکہ یہ ظاہر ہے عزت تو تھی نہیں. تو بہرحال پھر آگے جو ہے وہ اس نے کتاب اس کے کہنے کے باوجود نہیں دی، تو مرزا قادیانی کہتا ہے چلو خیر تم جانو وہ جانو، میں کیا کروں. اب یہ ان کے حالات ہیں، اور دیکھیے گا کہ کس قسم کی ان کی جو ہے وہ یہ مرزا قادیانی ان کو تعلیم دے رہا ہے. دوسری بات جو یہاں پہ ایک یہ مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھے الہام ہوا تھا، تو یہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے سورہ ابراہیم کی، وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتی ہوں. یہ سورہ ابراہیم ہے اور اس کی آیت نمبر 24 ہے. اب یہاں پہ دیکھیے گا پوری ایک آیت تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترى کیف، یہاں سے لے کر وہ پوری آیت جو تھی اس کو آدھی کو کاٹ کے یہاں یہ جو پنک کلر میں آپ کو ہائی لائٹڈ عبارت نظر آ رہی، اتنا مرزا قادیانی چوری کر کے جو ہے اس کو کہا کہ یہ مجھ پہ الہام ہوا ہے. اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ قائم ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں. اب یہ جو دیکھ لیجئے کہ آیت مبارکہ میں کلمہ پاک یعنی توحید کا بیان کیا گیا ہے. بعض تفاسیر میں کلام جو ہے پاک کلام کی فضیلت اس کو بیان کیا گیا ہے. بہرحال زیادہ تر میں جو ہے وہ کلمہ پاک یعنی کلمہ طیبہ کی جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ درخت کی طرح دی ہے جو زمین میں اگے لیکن اس کی شاخیں آسمان تک ہوتی ہیں. اور یہ جو ہے مطلب مثال اس طرح ہے کہ ایک درخت جو ہے وہ کہیں ایسی جگہ لگا ہو جہاں پانی نہ ہو، کوئی اس کو پانی دینے والا نہ ہو، لیکن اس کی جڑیں زمین کے اندر اتنی گہرائی تک جا کے خود پانی تلاش کر لیتی ہے، اور وہ درخت جو ہے وہ سرسبز و شاداب رہتا ہے. تو یہی حال جو ہے وہ اللہ پاک نے مثال دے کے کلمہ طیبہ کا فرمایا، یعنی توحید پہ جو قائم رہتا ہے اس کی جو ہے وہ کلمہ طیبہ کی مثال ان مسلمانوں کو ان کے لیے مثال بنا کے پیش کیا گیا ہے. اور یہاں پہ بھی مرزا قادیانی نے چوری کی مثال قائم کرتے ہوئے اس کو اپنا الہام قرار دیا ہے. اور دیکھیے کہ کس طرح دجل و فریب کرتے ہوئے ایک بندہ جو ہے، اب دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میر عباس علی تھا، بڑا حضرت صاحب کا جو خاص بندہ تھا. اور پھر آگے سے اس کی لکھ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں نے تو کوئی خطوط مرزا قادیانی کا جو تھا وہ نقل کر کے اس نے ایک کتاب بنائی ہوئی تھی، یعنی مرزا قادیانی اس کو جو خط لکھتا تھا وہ اپنے قلم سے یعنی اب لکھ کے اس کو ایک کتاب کی صورت اس نے دی ہوئی تھی کہ وضو کر کے کہتا ہے بڑے وہ مرزا قادیانی کے خط لکھتا تھا اور مرزا قادیانی اس کو براہین احمدیہ کے کئی نسخے بھیجے. اب یہاں سے اندازہ لگا لے جب اس بندے نے کبھی کھول کے غور اس پہ کیا تو میرے خیال میں اس نے مرزا قادیانی سے کئی جو ہے اس بارے میں جو اس کی تحریریں تھی سوال پوچھنے شروع کر دیے کہ یہ کیا ہے. اور جب ظاہر ہے جو مرزا قادیانی پہ اعتراض کرتا تھا تو پھر تو بس مرزا قادیانی نے وہ اس کو لکھا کہ جب تم اس طرح کے سوال کر رہے ہو تو یقیناً تم جو ہے وہ مرتد ہونے والے ہو. یعنی مرتد یہ اس کو کہتے تھے جو مرزا قادیانی پہ لعنت ڈال کے دوبارہ سے مسلمان ہوتا تھا، اسلام کو قبول کرتا تھا، تو یہ اس کو مرتد یہاں پہ کہہ رہے. یعنی اس بندے کی کوئی بات اللہ تعالیٰ کو پسند آئی اور وہ دوبارہ سے جو ہے اس کا ایمان اللہ تعالیٰ نے بچایا اور دین اسلام میں داخل کیا. تو یہاں پہ اب کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ پھر اب اتنا ہی وہ اگر مرزا قادیانی کا عقیدت مند تھا کہ وضو کر کے اس کے خطوط لکھتا تھا تو پھر وہ اس پہ کبھی لعنت نہ ڈالتا. ظاہر ہے اللہ پاک نے شاید اس کو بچا لیا، اس کی کوئی نیکی کام آئی ہے. اور پھر کہتا ہے کہ اس کے جو یعنی یہ جو اس نے مرزا قادیانی پہ لعنت ڈالی تو مرزا قادیانی کو فوراً یہ جو ہے وہ الہام ہو گیا. اب دوسری ایک تو دیکھیں ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ قادیانی جو ہے عقل تو ہے ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے اندر جو ہے اتنا پڑھ لکھ کے اس زمانے میں بھی جو تھے ساتھ تھے جنہوں نے کافی جو ہے وہ پڑھا بھی ہوا تھا، لیکن ان کی شاید وہ ان کو پتہ تھا اور وہ پھر سارے جو تھے مرتد قسم کے لوگ تھے اس کے ساتھ. آج کل بھی جو ہے آج کل جو اتنا آگے نکل چکا ہے وقت اور ہر چیز جو ہے گھر بیٹھے آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، تو تب بھی ان قادیانیوں کو عقل نہیں آتی کہ یہ جب یہ تحریر پڑھتے ہوں گے مرزا قادیانی کی زندگی کی، ان کو خیال نہیں آتا ہے کہ وہی آیات چوری کر کر کے ان کو الہام بنا رہا ہے.
یہ مجھے اللہ نے الہام کر دیا، مجھے اللہ نے. اب دیکھیے ایک طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، حالانکہ قادیانی اور مرزا قادیانی کا تو خدا ہی کوئی اور ہے، لیکن یہ کیونکہ قرآن پاک کی آیات کو چوری کر کے لکھتا ہے ادھر، تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو ہے وہ سوال اٹھاتا ہے اور جو ہے وہ گستاخی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا سنا کہ کوئی جو ہمارے انبیاء کرام گزرے تھے، ایک نبی پہ جو وحی نازل ہوئی، جو الفاظ تھے وہی سیم ٹو سیم کسی دوسرے نبی نے دعویٰ کیا ہو کہ مجھ پہ بھی وہی الفاظ جو ہیں وہ پرانی والی کتاب اس سے آ گئے ہیں. یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا ہے کہ وہ ایک پرانے اٹھا کے کیوں بھیجنے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو لامحدود ہے، وہ چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ نئے الفاظ، نئی زبان، کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں بنا کے اس میں وحی. تو مرزا قادیانی کے پڑھنے والوں کو جو ہم تو جانتے، لیکن جو اس پہ ایمان یعنی اس پہ یقین رکھتے تھے، ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ وہی الفاظ قرآن کی چوری کر کر کے اور اپنے الہام بنا رہا ہے. تو کیا نئے الفاظ نہیں تھے اس کے پاس؟ یعنی اس کو کچھ آتا جو نہیں تھا. تو چور تو یہ ویسے ہی بھی چوری میں ماہر تھا، پینشن چور تھا، روٹی چور تھا، لوٹا، مطلب کافی چوریاں جو کی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہی ہے. اب تو یہ چوریاں کر کر کے جو ہے اب اس نے احادیث مبارکہ کی جو ہے وہ الفاظ لے کے وہ بھی اپنے اوپر فٹ کیے، قرآن پاک کی آیات کو فٹ کر لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات، جو لقب، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مبارک نام عطا کیے، وہ بھی اس نے چوری کر کے اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی. تو ان قادیانیوں کو دیکھیں، واقعی ان کے دلوں پہ جو نہیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی کوئی بات نہیں سنتے، ان کے دلوں پہ واقعی مہر لگی ہوتی ہے. تو کہہ رہا ہے کہ اب میرے خیال میں یہ اس نے یہاں پہ یہ لکھا ہے نا کہ میں نے عرض کیا کہ اتنا ذخیرہ عرفان، مجھے لگتا ہے یہ عرفان اور معرفت کا کتاب کے اندر ہے، میں کس طرح اسے واپس کروں. لگتا ہے یہ جو مرزا قادیانی کا چیلا تھا وہ دونوں نے بیٹھ کے مرزا قادیانی کو جگت ماری ہے کہ بڑا اس کے اندر تو خزانہ ہے عرفان و معرفت کی. یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہو، خطوط ہو، آپ سارے خطوط وہ جو کبھی اس کے جو ہے ایک مرتب کی ہوئی کتاب، اس کے اندر دیکھ لیں کون سے عرفان و معرفت کے خزانے آپ کو ملیں گے سوائے چیزوں کے، پیسوں کے، نوٹوں کے، لنگر کے، فلانے بیماریوں کے. یہی کچھ ہے. شاید یہ قادیانی اس کو عرفان و معرفت کہتے ہوں. تو اس کے اندر تو یہی کچھ ہے مرزا قادیانی کے خطوط کے اندر. تو پھر اس بندے نے جو ہے شاید یہی کچھ اس میں بھی لکھا اور جو کچھ کیا. پھر اس نے جب اس کی کتابیں دیکھی، اور دوسرا یہ جو پیسے کھا گیا تھا براہین احمدیہ کے، کہتا تھا 50 نسخے لکھوں گا. تو پھر یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے یہ جو میر عباس تھا، ایک حوالہ میں نے پڑھا تھا، اب اس کا صحیح مجھے نمبر یاد نہیں، یہ سیرت المہدی کے پچھلے اس میں کہ یہی میر عباس تھا. ایک جگہ مرزا قادیانی اور یہ سارے کہیں گئے، پتہ نہیں کوئی کیا مسئلہ تھا، تو وہاں پہ کسی نے ان کی دعوت کی تھی. تو مرزا قادیانی جب کھانے بیٹھا اس بندے کے گھر، تو یہ جو میر عباس ہے اس نے نہیں کھایا. تو پوچھا کہ کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا یہ تو نیچری بندہ ہے، یہ نیچریوں کا کھانا ہے. تو مرزا قادیانی نے تو کہا جس کا بھی ہے، اس کو ظاہر کھانے سے دلچسپی تھی، وہ کون سا مسلمان تھا، تو وہ تو کھا گیا، لیکن یہ میر عباس جو تھا اس نے نہیں کھایا. یہ مجھے اس کا ایک حوالہ یاد آ گیا، اور مجھے جب یہ انشاءاللہ آگے میں اس کو لگاؤں گی بھی، کیونکہ یہ حوالہ پیچھے گزر چکا ہے. تو یہ وہ میر عباس ظاہر ہے وہ شروع سے مرزا قادیانی پہ اس کو شک و شبہ تھا، اور اس نے جو ہے آخرکار اس کو لات ماری اور دفان کیا. اور بہت سے جس کو یہ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا کے صحابی تھے، اور ان کو جو ہے وہ 313 میں شامل کیا تھا، ان میں سے کافی جو تھے وہ بھی مرزا قادیانی پہ لعنت ڈال گئے تھے. اور ان کو جب کوئی تھوڑی بہت عقل آئی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ حالات ہیں، تو وہ مرزا قادیانی پہ لعنت ڈال گئے، اور انہوں نے اس کو دوبارہ کبھی پوچھا نہیں. اور یہ آگے سے اب دیکھیں کہ یہ وہ حکیم عبدالحکیم پٹیالوی کی مثال آپ کے سامنے ہے. اس کو مرزا قادیانی کہتا تھا، بڑا مخلص ہے وہ، 313 میں اس کا بھی نام ہے. اور اس نے جب نکل کے مرزا قادیانی کے اوپر ایسی باتیں کی، اعتراض اٹھایا، اور اصل میں اس کو پکڑا، تو پھر مرزا قادیانی جو ہے وہ رونے پیٹنے بددعائیں دینے لگ گیا. تو بہرحال یہ حوالوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ ایک چالاک مکار شخص تھا. اس کو نہ کوئی اخلاقیات تھی اس کے اندر، نہ ہی امانت، نہ دیانت. ویسے کہتے ہیں، پچھلا حوالہ دیکھیں، یہ حوالہ اس کے اگینسٹ جا رہا ہے کہ بیری گری ہوئی تھی
ملازم نے بیری اٹھا کے کھائی تو مرزا قادیانی کہتا کہ بغیر پوچھے تو ہے بیری کھانی چاہیے، حالانکہ وہ ایک بے وقت سی بیری تھی، اس کو پھینکو. اور یہاں پہ ایک جو ہے بندے کی کتاب ہے، اس کی پھر بھی کوئی میرے خیال میں کوئی ہوں گے پیسے، کوئی وقت ہوگی. تو مرزا قادیانی کہہ رہے کہ تم جانو دو نہ دو میرا کیا واسطہ ہے. تو جہاں پہ یہ مرزا قادیانی کے اپنا مفاد نہیں ہوتا تھا، یہ وہاں پہ بالکل آنکھیں پھیر کے ان بندوں کی طرف یہ دیکھتا بھی نہیں تھا. اصل اس کی یہی حقیقت تھی، یہ مفاد پرست اور خود غرض انسان تھا، صرف اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا تھا، پیسے لوٹنے اور لوگوں کا ایمان خراب کیا تھا اس نے بس، اور اس کا یہی کام تھا. اور اس کو تربیت ان چیزوں کی، اس کی تو اپنی تربیت اتنی غلط تھی، تو ظاہر ہے دوسروں کو بھی اس نے وہی باتیں سکھانی تھی اور وہی کام جو ہے اس نے دوسروں کے ساتھ بھی کیا. آج کی ہماری ویڈیو تھی، اور ہمیشہ کی طرح میری تمام دیکھنے سننے والوں سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اسے شیئر کیجیے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو اس قسم کے حوالے جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے رہیں. اور اگلی ویڈیو میں اگلے ایسے ہی حوالوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.